دجال مشرق سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ افغانستان، ایران اور پاکستان کے کچھ علاقے کو پرانے وقتوں میں خراسان کہا جاتا تھا۔ جہاں تک تعصب نہیں، یعنی کہ کوئٹہ کا علاقہ افغانستان، اس کے اوپر جو مسلم ریاستیں آزاد ہوئی ہیں رشیا سے، وہ خراسان تھا۔ عراق خراسان کہا جاتا تھا۔ عراق کے علاوہ موجودہ دور میں وہ افغانستان پر بھی حملہ آور ہو چکا ہے، اور پاکستان کے شمالی علاقوں پر بھی بڑے حملے کیے، بڑا خون خرابہ کیا، ذلیل ہو کر نکلا۔ پاکستانی حکومت اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوششیں کرتی رہی ہے، اور اس کوشش میں حکومتی اداروں، عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک انتشار سا پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ حالات بڑی سنگینی کی طرف ہیں، اور اسے سنبھالنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے، کچھ معاملات ایسے بھی بگڑے تھے، لگتا تھا خانہ جنگی ہو جائے گی، خون خراب ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ موجودہ دور میں بہت سے اہل ایمان اس کے فتنے کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اسے فتنہ دجال ہی سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی امریکہ کو دجال کہا کرتے تھے، فتنہ دجال سے منسوب کرتے رہے، اور کئی لوگ، اکثر لوگوں کے منہ سے تو یہ الفاظ تک سنے گئے ہیں کہ امریکہ ہی دجال ہے، گو کہ موجودہ دور میں اس وقت امریکہ امریکہ کی دنیا کی سپر پاور ہے لوگوں کی نظر میں۔ سپر پاور اللہ ہے، لیکن وہ طاقت کے نشے میں مسلسل غلطیاں کر رہا ہے۔ یہ اس وقت بھی فلسطین میں جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار امریکہ اور UN ہے۔ دیکھو، ان کو کسی ملک میں اگر کسی عورت بچے کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے تو بڑا شور مچاتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ UN ریزولوشن پاس کر رہی ہے اور اسرائیل نہیں مان رہا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نیٹو نہیں ہے، بدماشی ہے۔ تو UNO نہیں ہے، یہ ANO، امریکن نیشنز آرگنائزیشن۔ اب اس کے عملوں کی وجہ سے امریکہ کے خلاف تو نفرت ہے، 56 ریاستیں روکی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹ جائیں گی، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کے خلاف نفرت بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے خلاف ایک بلاک بنتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو امریکہ اور UNO کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عراق اور شام کے علاوہ ایران کے ساتھ بھی اس کی جنگ ہو، اور ایران کی جنگ کے بعد یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دجال اور اس کے ساتھی، اور اس طرح سے یہ بات بھی پوری ہو جائے گی کہ دجال خراسان سے نکلے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کا مفہوم کچھ اور ہے، یعنی خراسان سے نکلنے کے بعد وہاں پر انٹر ہوا اور وہاں ظاہر ہوا۔ بہرحال ایک وقت آئے گا کہ وہ سعودی عرب پر بھی حملہ آور ہوگا، نہیں ہوگا تو کسی سے کروائے گا۔ اس وقت خراسان کے لوگ عرب میں جا کر جہاد کریں گے، اور وہیں سے امام مہدی کا خروج ہوگا، اور وہیں سے دجال کو شکست ہوگی، جسے ہر مجدون اور میگیڈون کے بھی کہتے ہیں۔ دجال کا حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جوان ہے، سخت گنگریالے بالوں والا، اور اس کے بال پرگندہ گھنے ہوں گے، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہو، گویا وہ کہتے تھے، میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن، یہ مشرک تھا، قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں حکمران تھا، سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صادقہ ہو سکتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا، اور اس میں دجال کا جو حلیہ بتایا کہ وہ تشبیہ ہے، یا پھر وہ جو تمیم داری نے آ کے حلیہ بتایا وہاں سے بتایا گیا۔ دجال کی جنت اور دوزخ، مندرجہ بالا احادیث نبوی میں دجال کی ایک صفت کو مختلف الفاظ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا: دجال کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، جس کا نام جنت و دوزخ ہوگا، لیکن جو دیکھنے میں جنت نظر آئے گی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو دیکھنے میں آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے ایک طرف باغ بہشت اور دوسری طرف دوزخ ہوگا۔ دجال اپنے ساتھ جنت دوزخ جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی،
جو لوگوں کو پانی نظر آئے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ جو شخص اس صورتحال سے دوچار ہو تو اس میں گرے جو آگ نظر آئے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاک پانی ہے، اس کے ساتھ اس کی جنت و دوزخ ہوگی، اس کی آگ جنت اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں لے کر آئے۔ دجال کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ندی ہوگی۔ جو لوگ اس کی سپرمیسی کو تسلیم کر لیں گے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں گے، ان پر وہ اپنی جنت کے دروازے کھول دے گا، اور جو صرف ایک، یعنی کہ یہ عمل صرف ایک نظر کا دھوکہ ہی ہوگا۔ یہ سارے نکات جو ہیں احادیث نبوی سے، اگر ہم ان نشانیوں اور علامات پر غور کریں تو یہ علامات اور نشانیاں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور حتیٰ کہ روس پر جا کے بھی صادق ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کی سپرمیسی کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں ایڈ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اسلحے سے اس ملک کو خوشحال بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اور کیسے خوشحال بناتے ہیں؟ جس طرح اپنے آپ کو خوشحال بنایا ہوا ہے۔ عورتیں مرد سارے کام کریں، بچیاں بچے جو مرضی کریں، شراب بیچیں، ڈرگز بیچیں، نشہ بیچیں، جو مرضی بیچیں، جوئے کے اڈے کھولیں، حرام کاری کے اڈے کھولیں، بس پیسہ کمائیں۔ یہ ہمارے ایک تصور تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں، جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک تصور ابھرا کہ انہوں نے یہ جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہے یا جہاں پر یہ عورتیں جسم فروشی کا کام کرتی ہیں اسے بند کیا جائے۔ تو لوگوں نے شور مچا دیا، لو جی یہ بند ہو گیا تو یہ گلی محلوں میں گند آ جائے گا۔ گلی محلوں میں گند پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ ٹھیک، چلیں یہاں تو پابندی ہے، یہاں بے تکی ہانکتے ہیں لوگ، یہاں فرسٹریشن ہے، یوں ہے۔ ہم ماں بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں بہنوں کی عزت کرتے ہیں۔ یورپ جہاں کھلی آزادی ہے جی بدکاری کی، امریکہ، اس کے باوجود وہاں ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ ہالینڈ میں یورپ کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہے، حالانکہ وہ سیکس فری حکومت ہے۔ عام لوگ منع کر رہے ہیں، روک نہیں رہی حکومت، پھر بھی انہیں ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ حوث کسی بھی چیز کی ہو وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں گناہ نہ ہو، ہمارے یہاں بھی بہت برے حالات ہیں، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان میں شرم ہے، محفوظ ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں اگر ان سے متاثر ہو کر لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر شرمندہ ہو کر پھر ایک وقت میں آ کے پھر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ بہرحال جو اوپر نشانیاں آئیں اگر وہ غور کریں تو یہ ساری نشانیاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر، اتحادی ممالک پر، یورپین ملک، آج دنیا کی نظر میں امریکہ اور مغربی یورپ کے حکومتی نظام مکمل بن چکے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان نظاموں میں کوئی اور خامی یا پریشانی نہیں۔ انصاف کے نظام کی مثال لے لیں، انہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ناجائز سزا دیتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کو 86 سال سزا دے دی، بتاؤ یار۔ میں ہالینڈ میں تھا، سنا تھا کہ قتل کرنے کی سزا 6 سال ہے، قتل کی سزا 6 سال ہے، عافیہ صدیقی کو بلا وجہ ہی سزا دی ہوئی ہے 86 سال۔ کتنے بے شرم لوگ، ایک عورت سے، ایک اسٹیٹ اپنے ایک عورت کے اگینسٹ کھڑی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے چڈو بھر پانی میں۔ آج دنیا کی نظر میں یہ ممالک ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ کوئی جنت ہو، اور دنیا کا ہر شخص امریکہ یورپ ہے، جنت ہی ہو گئی نا۔ دیکھو ہم مر کر جنت میں جائیں گے، کئی لوگ ہمارے ملک مجھے پتہ ہے غربت ہے، ہم فیملی کو جاتے، فیملی کی خاطر ہے ہمارے لوگ، ایسے طریقوں سے یورپ میں جانا چاہ رہے ہیں جس میں جان تک چلی جاتی ہے، اور پرواہ نہیں کر رہے، کسی طریقے سے یورپ میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ کئی لوگ تو زندہ بھی چلے جاتے ہیں، کئی لوگ مر کر پھر اصلی جنت کی طرف، لیکن ان کی نیت بری نہیں ہوتی، وہ اپنی خاندان کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام دنیا بشمول مسلمان امریکہ اور یورپ میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے رنگ میں نہیں رنگتے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھتے ہیں تو بہترین عمل ہے۔ جتنے گندے ماحول میں رہ کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے وہ ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے۔ بظاہر ان ممالک کے نظام دنیا کے بہترین نظام دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ان نظاموں کی حقیقت پر
گہرائی اور باریک بینی سے غور کیا جائے تو اس نظام میں انسان بڑے بوجھ تلے پس رہے ہیں۔ ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ٹیکس زیادہ ہے تو اسی لیے آدمی بھی کام کرتے ہیں، عورت بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں اکیلا کام کرتا ہوں اور مختلف گھروں میں آدمی کام کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں، گھروں کی لک آفٹر کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو قرضہ ہم لیتے جا رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم حکومتوں کی کارکردگی کو اس طرح بھی جج کر سکتے ہیں کہ قرضہ کس نے لیا، کس نے اس قرضے سے ڈیولپمنٹ کی، اور کس نے اپنے دور میں ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کاموں کے بغیر قرضہ لیا، اس کو ضائع کیا بھونڈے طریقے سے، وہ کون ہے، کیسا ہے، اور ٹیکس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی عورتیں جو ہیں، میں نے بڑی جگہ دیکھی، میڈیکل سٹوروں پر، جوتوں کی دکانوں پر، حالانکہ پہلے بھی عورتیں کام کرتی تھیں اور آدمیوں کے ساتھ کھیتوں میں مختلف جگہوں پر، لیکن عام عوامی مقامات پر، عوامی جہاں اجتماعات ہوتے تھے وہاں نہیں کرتی تھی۔ اب تو بیچاری کر رہی ہیں، اور یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ جوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مکس ہو کے کام کر رہی ہیں، تو کچھ یورپ سے ہی ماحول بنتا جائے گا۔ امریکہ اور یورپ کا نظام غیر انسانی اور غیر فطری ہے۔ اگر کوئی نظام فطرت اور قوانین قدرت کے عین مطابق ہے تو وہ نظام صرف اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ کا دین انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان وہ اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ بالکل جانور ہیں جو اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں بہت سارے انسان جو ہیں سوشل انسیکٹس ہیں، آپس میں کنبے بنا کر رہتے ہیں۔ اگر کسی صورت میں اسے اپنے کنبہ کے افراد کے دور جانا پڑ جائے تو بھی اس کی خواہش اپنے خاندان سے مل کر رہنے کی ہوتی ہے۔ اسلام خاندان کے افراد سے مل کر رہنے پر زور دیتا ہے، جبکہ موجودہ امریکی اور مغربی معاشرے میں خاندانی نظام منتشر ہو کر رہ گیا، اور وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ماں باپ کہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں اور اولاد کسی دوسرے ملک میں، اور اس طرح سے رہنے کے لیے کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، بلکہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی مرضی اور آزادی سے رہنا چاہتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے جس کے ساتھ چاہتے ہیں رہتے ہیں، نہ تو ماں باپ انہیں روک سکتے ہیں، نہ ہی ان پر کسی قسم کی کوئی معاشرتی یا قانونی روک ہوتی ہے۔ ہم مسلمان زنا کو حرام جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل تو ہو سکتا ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں اس کی قانوناً اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس امریکہ اور یورپین ممالک میں نہ صرف زنا کی اجازت ہے بلکہ اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ایک لڑکی اور لڑکا بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں۔ کیا وہ اس صورت میں زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ قانون ہے جی، 18 سال کی لڑکی یا لڑکا ہو جائے کہ ماں باپ انہیں روک نہیں سکتے، وہ جو مرضی کریں۔ ہالینڈ میں نے سنا رات کو 18 سال سے بڑی ہے، وہ اپنی لڑکی بوائے فرینڈ کو گھر میں لے رات کو رہے اکٹھے۔